بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان دو آیات کا ربط یہ ہے کہ پیچھے جہاد کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے، کیونکہ اس میں آزمائش کی ایک صورت یہ تھی کہ رشتہ دار مقابلے میں آئیں گے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کی جانچ ہوگی کہ کون ایمان اور اسلام کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی سلسلے میں ہے جس میں باقاعدہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے وہ آبا یا وہ تمہارے بھائی جو ایمان پر، اسلام پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں اور انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، فرمایا انہیں اپنا دوست اور رازدار نہ بناؤ۔ اگر ایسا ہوا کہ تم نے ان سے دوستی برقرار رکھی، اپنا بھائی چارہ ان سے برقرار رکھا، تو اولئک ھم الظالمون، جو ایسا کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ گویا کہ اس میں وعید ہے، دھمکی ہے، تنبیہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس کے اندر مطلقاً حکم دیے ہیں کہ چاہے آبا و اجداد ہوں، رشتہ دار ہوں، یا اسی طرح مال و دولت ہو، گھر ہو، عمارت ہو، مکان ہو، کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، تجارت ہے، کاروبار ہے، دنیا کی کسی بھی تعلق والی چیز سے اتنی محبت رکھنا کہ اسے دین کے مقابلے میں ترجیح دینا اور دین کو اور جہاد کو بھول جانا، اللہ اور رسول کے حکم کو بھول جانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اسی پر وعید ہے۔ فرمایا کہ قل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ تمام مسلمانوں میں، مومنین میں اعلان فرما دیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، ازواجکم، بیویاں، معاشرتکم، اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، وہ تمہارے مال جنہیں تم کیا کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، اور تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے اندر تمہیں گھاٹے کا نقصان ہے، گھاٹے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مساکن، وہ حویلیاں، وہ محل، وہ کوٹھیاں، ترضونہا، جو تمہیں کیا ہیں، پسند ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو فرمایا تربصوا، پھر اللہ کے حکم کا کیا کرو، انتظار۔ اب اللہ کے حکم سے مراد یا تو عذاب ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ امر اللہ کا لفظ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ نے پڑھا ہے وہ اس طرح کے الفاظ، یاتی امر اللہ، اس طرح کے الفاظ، امر اللہ سے مراد اللہ کے عذاب ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ امر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ مال، جائیداد، رشتہ دار، بھائی، بیوی، بچے، یہ تمہارے سامنے اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن گئے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرنے سے رکاوٹ بن گئی یہ چیزیں، تو پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے،
تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، کیونکہ اللہ کا دین تو غالب ہو کر رہے گا، اسلام تو پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، یہ تو رکنا نہیں ہے۔ اب اس کا حل یہی ہوگا کہ اگر تم اسلام کے مقابلے میں ان دنیا کو ترجیح دو گے، دنیا کے تعلقات کو ترجیح دو گے، تو پھر تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئیں، دوسرے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنا دیں گے، لیکن اللہ کا دین پھیل کر رہے گا۔ ہاں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتی، اللہ انہیں ہدایت۔ تو یہ آیت مسلمانوں کے لیے تنبیہی تو ہے ہی، اس زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے یہ آیت تنبیہ اور وعید ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ جب تک مسلمان خود اسلام پر عمل پیرا نہیں رہیں گے، خود اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر اللہ رب العزت اسلام کو ایسے لوگوں کے ذریعے غلبہ بھی عطا نہیں فرماتے، مسلمانوں کو کبھی غلبہ بھی عطا ایسے لوگوں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں ہمارے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ چین میں چند صحابہ کرام گئے تھے وہاں صرف تجارت کرنے کے لیے، چند، اس وقت کروڑوں میں ہے تعداد مسلمانوں کی وہاں چین میں۔ وہاں صحابہ کرام جہاد کرتے ہوئے کبھی فاتح کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئے چین میں۔ وہاں جو مسلمان ہیں اس کی وجہ وہ صحابہ کرام بنے جو تجارت کرتے ہوئے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایمانداری سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت شروع کی، تو وہاں کے مقامی تاجروں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ حرام خور تھے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ تو نیا مذہب پھیلا رہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مقدمہ ہو گیا اور اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ نکال دیں انہیں جلا وطن کر دیا جائے مسلمان تاجروں کو۔ لیکن لوگ چونکہ ان کی ایمانداری اور دیانتداری دیکھ چکے تھے تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا تو بادشاہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا یا پھر ان کو یہی رہنا ہوگا۔ اس طرح مجبور ہو کر وہ صحابہ کرام کو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت دی۔ اس طرح ان میں اسلام پھیلتا گیا، اور اس کی اسلام کے پھیلنے کی وجہ کیا بنی؟ تجارت۔ اور وہ تجارت چونکہ اسلام کے مطابق تھی، اخلاقی اصولوں کے مطابق تھی، تو عمل دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اور اسلام میں بھی آگے آ رہا ہے کہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا۔ کافروں کے کسی علاقے پر مسلمان غالب آ جائیں اور فتح کر بھی لیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے جو اسلام قبول کرنا چاہے تو کر لے، اپنے مذہب پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے عبادت خانے میں اپنی عبادت کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، ذمہ کہلاتا ہے، جزیہ دے کر رہے گا، ٹیکس دے کر رہے گا۔ اسلام میں زبردستی داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر، مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر دین پھیلتا رہا۔ تو دین تلوار سے محفوظ تو ہوتا ہے لیکن پھیلتا نہیں ہے، دین پھیلتا عمل سے ہے، اخلاق سے ہے۔ وہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، یعنی محمد یوسف جو ہمارے سابق کرکٹر ہیں، آپ لوگوں نے پتہ ہوگا، پہلے وہ عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ وہ زینب مسجد میں وہاں فیصل آباد آئے تو ان کا بیان ہوا، ادھر کسی نے ان سے پوچھے حالات، تو دسترخوان کے اوپر، تو اس زمانے میں شہرت تھی کہ انڈیا کا ایک بیٹسمین ہوتا تھا برائن لارا کے نام سے مشہور تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ محمد یوسف نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا۔ اس حوالے سے کسی نے پوچھ لیا تو اس نے کہا ہاں، میں نے اور سعید انور نے مل کے اسے اسلام کی دعوت دی، بلکہ اس سلسلے میں کافی ہمارا ان کے ساتھ مذاکرے بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی، اور اس نے ہم سے اسلام کے بارے میں کتابیں مطالعہ کرنے کے لیے لیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن اخیر میں کہتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ جب آخری دفعہ ہم نے انہیں باقاعدہ اصرار کے ساتھ دعوت دی
تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا اب تک میں نے جو اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلامی اصول، احکام، شریعت انتہائی شاندار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مجھے یہ اسلام جو میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، کہیں زمین کے کسی خطہ میں مجھے نظر نہیں آتا کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں میں یہ سب پایا جاتا ہو۔ باقی نیکی کی طرف یا نیک کاموں کی طرف رغبت رکھنے والے وہ تو دوسرے مذاہب والے بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے عبادت گزار بھی ہوتے ہیں یا بہت سارے نیک کام کر لیتے ہیں۔ تو اس اسلام کے مطابق مکمل میں نے کہیں معاشرہ دیکھا نہیں ہے، آج سوائے چند لوگوں کے کوئی اکا دکا بندہ مل جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کے اوپر عمل پیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں قبول کر لوں، یعنی اس نے صرف ہمارے عمل کو نشانہ بنایا کہ میں نے اسلام کے مطابق کسی کا عمل دیکھا نہیں ہے، میں نے ایسا مسلمان دیکھا نہیں ہے۔ تو اس میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ رشتہ داریاں، بچے، اولاد اور خاندان، قبیلہ یا مال، دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں تمہیں زیادہ محبوب ہے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر فرمایا تربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد یا تو اللہ کا عذاب ہے کہ عذاب بھی آ سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر جب سب کے معاملات بگڑ جائیں، اعمال بگڑ جائے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، یا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ رب العزت تبدیلی کر دیتے ہیں، اس دوسری قوم لے آتے ہیں، دوسروں سے یہ کام لیتے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس رکوع کا ربط یہ ہے کہ ابھی پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ اگر تم دین پر، اسلام پر صحیح طور پر عمل پیرا نہیں رہو گے تو پھر دین تو غالب ہو کر رہے گا، لیکن اللہ دوسروں سے یہ کام لے لیں گے۔ اگلی آیت میں اسی کی مثال بتا کر سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا دین تمہارا محتاج بھی نہیں ہے، اسلام تمہارا محتاج بھی۔ دیکھ لو اب تک کے اپنے حالات دیکھ لو، بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے ہیں، جیسے غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، حنین ہوا، فتح مکہ ہوئی، جو بھی غزوہ ہوا ان سب میں جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی، وہ اللہ کی مدد سے۔ تو اگر ان جہاد اور جنگ میں جانے سے دین کو غلبہ ملا ہے، اسلام کو شہرت ملی ہے، اسلام پھیلا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم جہاد میں شریک تھے، تم جنگ میں کیا تھے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی غلبہ اور فتح اللہ کی مدد سے ہوئی۔ تو اللہ اپنے دین کو اسی طرح تمہارے بغیر بھی غالب کر سکتے ہیں، تمہارے بغیر بھی، جیسے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ہے بدر میں اور مختلف غزوات میں، تو اللہ کی مدد سے ہی گویا کہ تم کامیاب ٹھہرے ہو اور دین غالب ہوا ہے، تو اللہ تمہارے بغیر بھی اس دین کو غالب کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ایک تو مختلف غزوات ہیں، فَمَا فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بہت سارے مواقع پر اللہ نے تمہاری کیا کی ہے، خاص طور پر یہاں غزوہ حنین کا ذکر آیا ہے۔ رمضان میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری رمضان میں، اور رمضان میں مکہ فتح ہونے کے بعد پورا عرب انتظار میں تھا کہ اگر تو مسلمان اہل مکہ کے اوپر کامیاب ہو جاتے ہیں اور فتح حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ دین اسلام پر حق ہے، دین اسلام۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مکہ پر اگر یہ غالب آ جاتے ہیں تو ہم بھی اسلام میں کیا ہو جائیں گے، داخل۔ لیکن اہل مکہ کے مقابلے میں ان کا بالکل ایک حریف قبیلہ تھا جو مکہ والوں کے برابر سمجھے جاتے تھے، قبیلہ حوازن۔
ان کا علاقہ تھا طائف، جو مشہور شہر ہے مکہ کے قریب، طائف کا علاقہ، اور اس کے ارد گرد اسی قبیلے کی شاخیں تھیں، اور بھی بہت سارے قبائل آباد تھے چھوٹے چھوٹے، جن میں بنو ثقیف کا نام بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس قبیلے کے جو سردار تھے، پہلے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں، غالب آتے ہیں یا شکست کھاتے ہیں۔ جو ہی مکہ فتح ہوا تو انہیں پہلے کی طرح سوچنا چاہیے تھا کہ مسلمان چونکہ حق پر ہے مغالب آ گئے، لیکن انہوں نے الٹا سوچا، ہدایت مقدر میں نہیں تھی، تو انہوں نے اس بات پر معمول کیا۔ ان کا ایک مشہور سپہ سالار تھا مالک بن عوف نصری، مالک بن عوف قبیلہ حوازن کا ایک بڑا بہادر سپہ سالار مشہور تھا۔ اس وقت 30 سال کی عمر تھی، 30 سال کا نوجوان، بعد میں مسلمان ہو گیا، اور قادسیہ کی جو مشہور لڑائی ہوئی ہے وہاں پر اس جنگ میں بھی وہ شریک ہوا، اور شام کے علاقے میں بطور گورنر کے بھی بعد میں اس نے کام کیا اسلام کی حالت میں۔ تو اس نے اعلان کیا کہ مشرکین مکہ دراصل بزدل تھے، اب تک مسلمانوں کا مقابلہ ان بزدلوں سے تھا، اگر ہمارے ساتھ ہوا تو ہم دیکھ لیں گے کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس نے طائف کے ارد گرد کے جو قبائل ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو جمع کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر جمع ہو گیا، اور عرب کے وہ قبیلے اس کے ساتھ تھے، خاص کر یہ قبیلہ حوازن بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹے قبائل شریک تھے ان میں بہت سارے ایسے تھے جو پورے عرب میں جنگوں میں مشہور سمجھے جاتے تھے، مشرکین عرب کے پورے حریف تھے۔ اب مکہ والے تو تقسیم ہو گئے کہ کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ مشرک رہے، ان کی طاقت تقسیم ہو چکی تھی، لیکن طائف والوں کی طاقت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ان میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ جنگوں میں بھی بڑے ماہر تھے۔ خاص کر اس زمانے میں سب سے بڑا جنگی جو ہتھیار تھا وہ تیر کمان تھی، تیر جس کے پاس تیروں کے چلانے کا تجربہ زیادہ تھا وہ جنگوں میں غالب رہتے تھے، جیسے دور سے گولی مارنا، تیر بھی دور سے چلایا جاتا تھا، تلوار کو نہیں چلانا پڑتا تھا، تلوار چلانا اور سامنے رہنا مشکل کام ہے، دور سے تیر مارنا یا گولی مارنا ایک آسان کام ہے۔ تو ان میں تیروں کی مہارت پورے عرب کے اندر مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے پایا کہ مکہ سے باہر نکل کر بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کریں۔ چنانچہ اسی سال شوال میں، یعنی رمضان کے اگلے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کی طائف والوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ انہیں بھی خبر ہو گئی کہ مسلمان مکہ سے چل پڑے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی، حالانکہ مکہ فتح ہوا تو فتح کرنے کے لیے جو گئے تھے وہ 12,000 نہیں تھے، وہ 9 مسلم جو نئے مسلمان ہوئے مکہ میں وہ بھی شریک ہو گئے جہاد میں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا اور کفر کا اظہار نہیں کیا تھا، صرف مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون، وہ بھی اس نیت سے شامل ہو گئے لشکر میں۔ 12,000 کی تعداد میں یہ لشکر طائف کی طرف روانہ ہوا، اور طائف سے پہلے آتی ہے وادی حنین، 2 پہاڑوں کے درمیان میں، نشیب والی جگہ کو وادی کہا جاتا ہے، عام طور پر وہاں پر جو پہاڑوں کا پانی ہوتا ہے وہ گزر کر جاتا ہے، پہاڑوں کے درمیان میں نشیب والی جگہ جہاں سے پانی گزرتا ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ تو وادی حنین میں مسلمان گزر رہے تھے، اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، صبح کا وقت تھا، ابھی تک پوری روشنی نہیں پھیلی تھی۔ جس جگہ سے لشکر گزر رہا تھا وہ وہاں پر دونوں پہاڑیاں قریب قریب ہو جاتی، وادی کی وہ جگہ تنگ تھی، تنگ راستہ تھا۔ تو قبیلہ حوازن نے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے رات سے ہی اپنے تیر اندازوں کو دونوں طرف، راستے کی دونوں طرف چھپایا ہوا تھا، اور جب مسلمان یہاں پر گزرنے لگے تو اچانک سے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، چونکہ بغیر تیاری کے
ایسے لمحے میں حملہ ہو جانا، اور اچانک تھا بھی اندھیرا اور جگہ بھی ایسی کہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، اچانک تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دی تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہے، اور باقی جتنا بھی پورا لشکر تھا اس میں بھگدڑ، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر وجہ کیا بنی، بھگدڑ مچنے کی وجہ کیا بنی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرۃ، کہ اس وقت کسی کے ذہن میں، کسی صحابی کے خیال میں یہ آیا کہ اس سے پہلے تو ہم جنگوں میں تھوڑی تھوڑی تعداد میں جاتے رہے ہیں، پھر بھی غالب آئے۔ غزوہ بدر میں 313 تھے، پھر بھی غالب آ گئے، اور جنگوں میں بھی ایسا ہوا۔ آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج تو ہم شکست کھائیں گے ہی نہیں۔ بس یہ لفظ زبان پر آنا تھا، چونکہ اصل شکست یا کامیابی کا دار و مدار کثرت یا قلت تعداد کے اوپر، وہ تو اللہ کی مدد اور نصرت پر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ صرف یہ دکھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ دار و مدار کامیابی کا کثرت کے اوپر، عارضی طور پر مسلمانوں کو وہاں نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن پھر فوراً کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان کی آواز بلند تھی، تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اونچی آواز سے اعلان کرو، مہاجرین اور انصار کو بلا۔ تو جو ہی اعلان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو سارے اس تلاش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اندھیرا بھی تھا، تو آواز سنتے ہی فوراً سارے جمع ہو گئے، خاص کر مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور لڑائی باقاعدہ شروع ہو گئی تلواروں کے ساتھ، اور روشنی بھی پورے طور پر پھیل گئی۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی زمین سے اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینک دی، اور اللہ نے بطور معجزہ کے اللہ کے حکم سے وہ مٹی سب کی آنکھوں کو متاثر کر دی، اور اس طرح یہ اس مشکل لڑائی میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا، شیبہ بن عثمان بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت تک باقی سب یہی سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے جس وقت اچانک حملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں میرے والد اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں میرے چچا شہید ہوئے تھے۔ میں اس نیت سے اس غزوہ حنین میں شریک ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا کہ میں نعوذ باللہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ تو اس موقع پر دیکھا کہ ابھی موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور بھگدڑ مچ گئی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے قتل کے ارادے سے، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ مختلف گھوڑوں کے اوپر، مختلف رنگ کے گھوڑوں کے اوپر ایسے لوگ سوار ہیں جن کو یہ نہیں پہچانتے تھے۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہتے ہیں لیکن رسول مجھے چت کبرے گھوڑے اور شاہ سوار نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبہ وہ تو صرف کافر کو نظر آتے ہیں، وہ تو صرف کافر کو نظر آتے ہیں، کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور دعا کی کہ یا اللہ شیبہ کو ہدایت عطا فرما۔ کہتے ہیں جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا فوراً میرے دل کی حالت بدل گئی، اور میں نے دل ہی دل کے اندر توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میدان جنگ میں آنے والے فرشتے کافر کو نظر آتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نظر، چونکہ شیبہ کو نظر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے۔ آپ نے فرمایا شیبہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، یہ تو کافر کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس دوران عین جنگ کے دوران میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خیر اس طرح سے حوازن والوں نے شکست کھائی اور بھاگتے ہوئے جا کر طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ وہ جو مالک بن عوف نصری اس لشکر کا سپہ سالار بھی وہی تھا، وہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کو لے کر بھاگ گیا اور طائف میں چھپ گیا جا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا اور جا کر محاصرہ کر لیا قلعے کا، لیکن قلعہ ایسا مضبوط تھا کہ اس کے اوپر حملہ کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ صحابہ کرام نے ایک طرف سے دیوار توڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اوپر سے آگ پھینک دی، اس کی وجہ سے نقب لگانا بھی مشکل ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھایا اور واپس آ گئے۔ اس غزوے میں چونکہ حوازن والوں نے یہ چال چلی تھی کہ پورے جو عرب قبائل ان کی طرف تھے ان سب کو مال، اسباب، بیوی بچوں سمیت شریک کیا تھا۔ 6,000 لوگ قیدی ہوئے اس میں، یعنی جو لڑنے والے نہیں تھے ان کو بھی شریک کیا۔ ان کا مقصد، مالک بن عوف نصری جو ان کا سربراہ تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ بھی جب مال اسباب سمیت جا رہے ہوں گے تو بے جگری سے لڑیں گے۔ سب کو پتہ ہوگا کہ اگر شکست ہوئی تو شکست کی صورت میں سب کچھ ضائع ہوگا، ہمارا سب جائے گا، تو اس طرح سے بہادری کے ساتھ لڑیں گے۔ اس کی چال تو اچھی تھی، لیکن اللہ نے چونکہ کامیابی مسلمانوں کے مقدر میں لکھی تھی، فتح حاصل ہو گئی اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو اور قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ پہلے کچھ دن انتظار کیا اور تقریباً 1 ہفتہ سے زیادہ عرصے تک آپ انتظار کرتے رہے، اور وہیں پر آپ نے پڑاؤ ڈالے رکھا، لشکر بھی وہیں پر رہائش پذیر رہا کہ ہو سکتا ہے ان قبائل کی طرف سے کوئی آئے اور اپنے قیدیوں کے چھڑانے کا یا مال و اسباب کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ تو اس دوران میں کچھ لوگ تو آئے، لیکن قبیلہ حوازن جو بڑا قبیلہ تھا ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آیا۔ چنانچہ 6,000 کے قریب قیدیوں کو آپ نے تقسیم کر دیا، وہ غلام بنا لیے گئے، مال غنیمت بھی تقسیم ہو چکا۔ اس کے بعد قبیلہ حوازن کی طرف سے ایک وفد آ گیا، طائف والوں کی طرف سے ایک وفد آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی گزارش کی کہ ہمارے مال و اسباب اور قیدیوں کو واپس کریں۔ آپ نے فرمایا اب تو تقسیم ہو چکے۔ خیر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ ارشاد، انہیں بھی گفتگو کرنے کا موقع دیا کہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مال ان کی ملکیت ہے، غلام بھی ان کی ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی، تو آپ کی ترغیب سے سارے مسلمان 6,000 قیدیوں کو چھوڑنے پر راضی ہو۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ جو مالک بن عوف نصری تھا، آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تم قلعہ سے نکل آؤ، باہر آ جاؤ اور صلح کر لو اور اسلام قبول کر لو تو ہم تمہیں اور تمہارے خاندان کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ بات اس تک پہنچی، یہ پیغام، اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ مجھے معاف کیا جائے گا، کیونکہ طائف آخری قلعہ بچا ہوا تھا عرب کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد پر قابو پا لیا اور یہ شکست کھا گئے تو قلعے تک کب تک بند رہ سکتے تھے؟ تو اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی امن کا اعلان کر چکے تھے تو اسے بھی امان ملا۔ تو ان آیات میں یہاں جو بتانا مقصود ہے، فرمایا یہی کہ اللہ رب العزت نے حنین میں جہاں پر تم بظاہر شکست کھا رہے تھے، بگدڑ مچی ہوئی تھی، وہاں پر اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم کامیاب ہو۔ لیکن اذا جبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت اچھی لگ رہی تھی کہ ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن لم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی نفع، وضاقت علیکم الارض، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر کیا ہو گئی؟ بھئی اچانک دونوں طرف سے تیروں کی بارش اور بگدڑ مچنا، یہ زمین تنگ ہونا، اسی کو کہا گیا ہے۔ ہاں، ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے پھر تم پر سکون نازل کیا اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے کہ جنہیں تم دیکھ، اور تمہارے ذریعے اللہ نے کافروں کو کیا دی؟ سزا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص اعلانات فرمائے۔ اس میں ایک اعلان یہ کیا گیا تھا کہ آج کے بعد جنت میں داخلہ صرف اس کا ہوگا جو مومن ہوگا، جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اسی موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر، بے لباس ہو کر کرنا جائز نہیں ہے،
تب تک مشرکین مکہ 8 ہجری تک، جب تک مکہ فتح ہوا تب تک تو وہ ننگے طواف جاری رکھے ہوئے تھے مشرکین۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے، بلکہ پیچھے سورہ اعراف میں ایک جگہ پر آیت کے پس منظر میں آپ شاید گزرا بھی ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ لباس جو ہے یہ ہمارا گندا ہے، ہم اس میں گناہ کرتے ہیں، ہم اس میں گناہ کرتے ہیں، لہذا بیت اللہ کا طواف تو نیکی ہے، اور نیکی کرتے ہوئے ہم اس گندے لباس کو ننگے طواف کرتے ہیں۔ جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا جیسے کہ پیچھے گزرا ہے کہ جن قبائل کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے معاہدے ہیں ان کی مدت صرف 4 ماہ ہوگی، 4 ماہ کے بعد معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی بھی مشرک اور کافر عبادت کے لیے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر جب یہ اعلانات کیے گئے تو یہاں کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو ایک فکر ہوئی کہ عام طور پر چونکہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، جبکہ اسلام کی حدود تو صرف حجاز میں تھی اس وقت تک، مکہ اور مدینہ یا ارد گرد تھا، باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، بے مشرکین کو روک دیا گیا، کافروں کو روک دیا گیا کہ اب وہ حج کے لیے، زیارت کے لیے، عبادت کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو ظاہر ہے جب باہر کے لوگ نہیں آئیں گے تو کاروبار اور تجارت ٹھپ ہو جائے، ہم بھوکے مریں گے۔ تو یہ آیت اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ مشرک آج کے بعد یہاں نہ آئے، یہ حکم اٹل ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے۔ نجس سے مراد کیا ہے؟ بظاہری جسم اگرچہ پاک بھی ہو لیکن باطنی نجاست ہے، عقیدے کی نجاست ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی جگہ کفر ہے، تصدیق کی جگہ تکذیب ہے، کہ وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی توحید کو جھٹلاتا ہے، اس لیے فرمایا وہ نجس ہے۔ لا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں قریب نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم جو مسجد کے ارد گرد کئی میل تک ہے، ان حدود حرم کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ عبادت کی نیت سے تو نہیں آ سکتا، زیارت کی نیت سے تو، حج کی نیت سے بھی نہیں آ سکتا غیر مسلم۔ البتہ غیر مسلم کافر ہو یا مشرک ہو، کسی اور نیت سے، یعنی مسافر ہو کر حرم سے گزرنا چاہتا ہے یا مسجد حرام میں آنا چاہتا ہے، اور وقت کا حاکم جو مسلمانوں کا ہے وہ اگر مصلحتاً اجازت دے تو پھر اس کا داخل ہونا کیا ہے؟ جائز ہے۔ غیر مسلم عبادت اور زیارت کی نیت سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ پچھلی آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر غیر مسلم نہ آئے تو ہماری تجارت اور کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہم کیا ہو جائیں گے؟ محتاج۔ تو آنے والی آیت میں اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں البتہ یہ فرمایا تھا کہ فسوف یغنیکم اللہ، اگر تمہیں بھوک کا خوف ہے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ اب مالدار کرنے کی صورت کیا ہے وہ آنے والی آیت میں اس کا حل بتایا ہے۔ فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اب تک تمہارا دار و مدار تجارت کے اوپر تھا، مال کا اور آمدن کا، اب تمہارا ذریعہ آمدن ایک اور بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے اب تک تمہارے جہاد اور جنگ نہیں ہوئی، لہٰذا اب تم اہل کتاب یہود اور نصارہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ جہاد۔ اب اس جہاد میں 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت آئے گا، اس طرح محتاجی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ یہود و نصارہ صلح کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے، اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے تو جزیہ کی صورت میں مال آئے گا اور آمدن ہوگی، تو لہٰذا تمہارے فقر کا یہ اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہود و نصارہ سے جہاد کس بنیاد پر اور کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں؟ بھئی مشرکین مکہ کے مقابلے میں یہ سوال پیدا ہونا ایک عام سی بات تھی کہ مشرکین مکہ مشرک تھے، اللہ کے اوپر ان کا ایمان
پختہ نہیں تھا، وہ غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک مانتے تھے، لیکن یہود و نصارہ تو بظاہر اللہ کو مانتے تھے، بظاہر رسولوں کو بھی مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے یہاں اس کے 4 وجہ بیان کی ہیں کہ یہود و نصارہ سے جہاد کیوں ضروری ہے، کس بنیاد پر؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ پر ان کا ایمان ہے، اور دوسرا ولا بالیوم الاخر، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے، یعنی مرنا، دوبارہ اٹھنا اور اللہ کے حضور بارگاہ میں پیش ہو کر حساب و کتاب دینے پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ احکام شریعت کو نہیں مانتے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ان کو حرام قرار نہیں دیتے بلکہ وہ ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ لا یدینون دین الحق، دین حق جو دین اسلام ہے اس کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ تمہارے پاس یا تو جزیہ دے کر اپنی ذلت کو قبول کرے، اپنی ذلت کو قبول کرتے ہوئے جزیہ ادا کرے، یا پھر یہ ہے کہ تم ان سے کیا کرو، جہاد۔ اس سے ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ اسلام ہر حال میں کافر کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، مقصود تو ہے اسلام کا غلبہ، مقصود تو ہے شریعت کا غلبہ اور شریعت کو نافذ کرنا۔ اگر بغیر جہاد قتل کیے، کافر کے ساتھ جہاد کیے بغیر بھی اگر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو کافر کو زندہ رہنے کا حق ہے، کافر کو، اور اس کی صورت کیا ہے کہ جزیہ دے کر رہتا رہے، جزیہ دے کر۔ اب جزیہ دینا بھی چونکہ کافر کا جزیہ پر آمادہ ہونا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اسلام کو، اسلام کے غلبے کو تسلیم کرتا ہے، اسلام کی قوت اور طاقت کو کیا کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لہذا مقصود تو ہے اسلام کی قوت کو منوانا، اسلام کو غالب کرنا۔ لہذا اگر اسلام کی قوت بغیر قتال کے اور قتل کے تسلیم ہوتی ہے تو اس کی صورت بھی اسلام میں کیا ہے، درست ہے، ہر حال میں کافر یا غیر مسلم کو قتل کرنا ضروری نہیں۔